Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو کامیابی دی ہے تو یہ کامیابی اس کی علامت ہے کہ آخرت میں بھی ہوگی. تو میں یہ اس پہ بات کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم اتنے پریشان, یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اس کا مطلب اللہ ہم سے ناراض ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. سمجھ رہے ہو؟ سورہ قلم کی وہ آیات میں جلدی سے مکمل کر لوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پھر وہ بیان رہ ہی جاتا ہے اصل موضوع پر. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم فیہ لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ بہت سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا ہے آخرت میں بھی اللہ نوازے گا, کیونکہ ہم جو مال و اسباب میں اور خوشیوں میں ہیں, یہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے, تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو یہ چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. انسان بعض مرتبہ اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ فیوچر بھی کیا ہوگا, اچھا ہوگا. اس چیز نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا ہے. تو اللہ کی نظر میں دنیاوی ترقی ہرگز اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اللہ کے ہاں خوشی کا معیار ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. خوشی میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے, غم میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے. تو یہ جو کہا کرتے تھے نا ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ استدراج ہے. یہ لفظ یاد کر لیں کہ جب کوئی نعمت مل رہی ہو تو بعض دفعہ تو وہ نعمت واقعی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, بعض دفعہ ڈھیل ہوتی ہے. وہ فرعون کو جیسے ڈھیل ملی نا, فرعون کو ڈھیل ملی, بہت قارون کو ڈھیل ملی, دولت بڑھتی جا رہی تھی. وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ مجھے عذاب نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے تو اتنا کچھ ملتا جا رہا ہے. تو بعض دفعہ اللہ نافرمانوں کی نعمتوں میں جو اضافہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو عیاشی دے دو اور پھر ان کو میں اچھی طرح سے پکڑوں گا. جیسے دیکھو پھانسی کا جو مجرم ہوتا ہے نا, جس کو کل لٹکانا ہے, تو اس کا رات کو بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. اس کی مرضی کا کھانا کھلایا جائے گا اس کو, اس کے رشتہ داروں سے اس کو ملوایا جائے گا, اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے گی. اب کسی نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, اس سے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے, بھائی بتاؤ. وہ کہہ رہا ہے یار میری والدہ امریکہ میں رہتی ہیں, ان کو بلاؤ, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں, ٹکٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے, بھائی بلاؤ. اب یہ خوش ہو جائے کہ یار دیکھو اتنا پروٹوکول تو گورنمنٹ کسی کو بھی نہیں دیتی. میں نے ماموں سے ملنا ہے تو ماموں کو بلایا جا رہا ہے. میں نے کہا بریانی کھانی ہے تو بریانی کا انتظام ہو رہا ہے. میں نے کہا انڈے والا نہیں چلے گا, زنگر برگر چلے گا. آج زنگر برگر کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب گورنمنٹ مجھ پہ مہربان ہو گئی اور کل میں نے لٹکنا نہیں ہے. اور وہ جو مجرم جو پھانسی کا نہیں ہے, وہ تو 5 سال قید با مشقت کا ہے, اسے تو دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب وہ لٹکے گا اور میں چھوٹ جاؤں گا, وہ یہ سمجھ رہا ہے. تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ چونکہ لٹکنا نہیں ہے نا, اس لیے دال چاول کھلائے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ 5 سال بعد چھوٹ کے اپنے گھر جا کے انڈے والا برگر بھی کھائے گا اور زنگر برگر بھی کھائے گا. اور تیری قسمت میں اب یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہیں, لہذا تو بول انڈے والا منگوانا ہے یا زنگر منگوانا ہے. تجھے کھلایا اس لیے جا رہا ہے کہ اب تو نے لٹکنا ہے. تو یاد رکھو بعض دفعہ اللہ دنیا میں ترقی دے دیتے ہیں, بعض دفعہ اللہ دنیا میں نوازتے ہیں, خوب عزت ملتی ہے, پیسہ ملتا ہے, شہرت ملتی ہے, صحت ملتی ہے. تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہوتی, یہ ڈھیل ہوتی ہے, جس کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے, استدراج. مشکل لفظ ہے, قرآن کی اصطلاح ہے استدراج. درج سے نکلا ہے, درجہ بدرجہ کسی چیز کو تباہی کی طرف لے کے جانا, ڈھیل دینا اس کو. تو جیسے پتنگ, ایک آدمی نے کھچا مارا تو آپ کی پتنگ کو نا, آپ نے پتنگ ڈھیلی کر دی, یہ دکھانے کے لیے کہ میری پتنگ کٹ گئی ہے.
بعض دفعہ ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے نا تو وہ ایسے چھوڑ دیتے تھے نا, وہ ایسے 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 جا رہی ہے, وہ خوش ہو کے بھاگتا تھا, لے بھائی اس کی پتنگ کٹ گئی, پھر ایک دم کھینچ لی کہ کوئی کٹی وٹی نہیں ہے. تو یہ ڈھیل دیتے ہیں نا, ڈھیل, بالکل یہی انداز ہوتا ہے. ہم نے کوئی زیادہ پتنگیں نہیں اڑائی, 2-4 دفعہ ہی اڑائی ہوں گی, آپ سمجھے پتہ نہیں کتنے بڑے پتنگ. کرکٹ کھیلا ہے ہم نے ٹھیک ٹھاک, کرکٹ بھی کھیلا, فٹ بال بھی کھیلا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کرکٹ کھیلی ہے, یہ لفظ غلط ہے. پنجاب میں بہت سے مؤنث الفاظ کو, مذکر الفاظ کو مؤنث بنا دیا ہے. تو اردو میں کرکٹ اور جتنے بھی گیم ہیں یہ سب مذکر ہیں. ہاکی کھیلا, کرکٹ کھیلا, فٹ بال کھیلا. تو چونکہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے تو انہوں نے کرکٹ کھیلی, ہاکی کھیلی کو بنا کے اب سب کی زبان پہ کیا آ گیا, کھیلا کو کھیلی بنا دیا. ہم بچپن میں جب پنجاب جاتے تھے تو ہمارے رشتے دار کہتے ہیں کرکٹ کھیلی, ہم ہنستے تھے, کھیلی کیا ہوتا ہے, کرکٹ تو کھیلا جاتا ہے. لیکن اب سبھی کرکٹ کھیلی بول رہے ہیں, تو زبان چینج ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے دہی کھایا ہوتا ہے لیکن اب دہی کھائی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, دہی کھائی. میل جمع ہوا ہوتا ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں میل جمی ہوئی ہے. جمی ہوئی نہیں ہوتی, میل جمع ہوا ہوتا ہے. سمجھتے نہیں ہو تو جمے رہنے دو, ٹھیک ہے, اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اردو کا بھی بڑا حساب کتاب کروٹیں لی ہیں اردو نے. میل جمع ہوا, کرکٹ کھیلا, دہی کھایا, ٹھیک ہے نا, پیاز کھایا. پیاز کھائی نہیں ہوتا بھائی, پیاز کھایا. لیکن پنجاب میں لوگ بولتے ہیں پیاز پڑی ہوئی ہے, پیاز. بنیان پہنا, بنیان کو بھی انہوں نے مؤنث بنا دی, بنیان پہنی ہوئی ہے. تو ہم شروع میں تو ہنستے تھے لیکن اب سبھی یہ کر رہے ہیں, تو وہ زبان ہی چینج ہو گئی. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ایک دن مجھے بولا, وہ پنجاب کے تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نا, لدھیانہ کے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ میل جمع ہوا ہوتا ہے, جمی ہوئی ہوتا ہے, مذکر ہے مؤنث ہے. میں نے کہا حضرت مذکر لفظ ہے, میل جمع ہوا. تو ایک اور اردو والے تھے, اردو دان, ان کو بھی حضرت نے بلایا, فرمایا میل جمع ہوا یا جمی ہوئی؟ انہوں نے کہا جمع ہوا. وہ بھی کہیں دلی ولی کے تھے وہ, ٹھیک ہے نا. تو حضرت نے کہا ڈکشنری اٹھا کے دیکھو. جب ہم نے لغت, اردو لغت دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا میل مؤنث ہے, جمی ہوئی. اب ہم شرمندہ ہوئے, ہم نے کہا بھائی یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا. حضرت کہیں گے ڈکشنری میں کچھ اور لے گا تم. تو ہم نے حضرت کو ڈکشنری دکھائی, حضرت نے فرمایا غلط لکھا ہے یہ ڈکشنری میں. فرمایا چونکہ اردو لغت پہ زیادہ کام پنجاب میں ہوا ہے تو پنجاب والوں کا بعض دفعہ اپنا تڑکا بھی اردو میں لگایا انہوں نے, حتیٰ کہ کتابوں میں بھی لگا دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ حقیقت وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, میل جمع ہوا ہوتا ہے, جمی ہوئی نہیں ہوتا. تو یہ اردو لغت چونکہ لکھی پنجاب میں گئی ہے, یعنی جو ڈکشنری, تو اس لیے انہوں نے جمی ہوئی اپنے حساب سے لکھ دیا. اور اردو میں کام زیادہ جتنے بڑے بڑے شاعر پنجاب میں گزرے ہیں نا اردو کے, پنجابی اسپیکنگ گزرے ہیں, اتنے آپ کو اردو میں نہیں ملیں گے. علامہ اقبال پنجابی اسپیکنگ تھے لیکن اردو کے بہت بڑے شاعر. تو اردو پہ کام زیادہ پنجاب والوں نے کیا, اور اردو والوں نے کام نہیں کیا اردو پہ. افسوس کی بات ہے. چلو خیر, اب یہ کیا لے کے بیٹھ گئے دکھڑے. ابھی بات کیا چل رہی تھی؟ ایک تو مسئلہ ہے کوئی, بیان کو فوکس کرنا چاہیے نا, کیا بات چل رہی ہے. درمیان میں اگر یہ نئی باتیں آئیں گی نا تو پھر یہ الگ سے موضوع بنا کے نہیں آتی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا میں اللہ کسی کو بہت زیادہ نوازیں تو یہ نوازنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. یہ ڈھیل بھی ہو سکتی ہے کہ تو چونکہ پھانسی کا مجرم ہے, تجھے آخرت میں جہنم کی آگ میں پھینکنا ہے, اڑا لے کچھ دن مزے. سمجھتے ہو؟ اور بعض دفعہ یہ نعمت بھی ہوتی ہے. نعمت کب ہوتی ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں, پہلے میں پہلے والی کو مثالوں سے سمجھا دوں. صحابہ کرام جب ایمان لائے نا تو ان کے معاشی حالات اور کمزور ہو گئے, کاروبار چھن گئے, ہجرت کر کے آئے, گھر بار چھوٹ گیا. جبکہ وہ روم اور فارس جو بڑی بڑی سپر پاور تھی اس وقت, ان کو دیکھتے کہ وہ تو پھل پھول رہے ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ یہ کیا کہ میں تمام انسانوں کا نبی ہوں اور میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ برحق ہے. تو بعض لوگوں کو خیال ہوتا یہ برحق دین ہے تو ہم عرب کے بدو اتنے تھوڑے سے علاقے میں ہیں اور اکثر ان میں پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے, تحریر نہیں پڑھ سکتے تھے, یہ کم علمی کا عالم تھا. اور پڑھے لکھے کون ہیں؟ روم اور فارس, وہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں, حالانکہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے, کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے, اور کوئی سیکولر ہے, کسی کی مانتا ہی نہیں کسی کو, وہ تو اللہ کے نافرمان ہے. پھر مکہ میں بھی جو بڑے بڑے سردار تھے نا, جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے, وہ بھی بڑے ٹھیک ٹھاک مالدار پیسے والے لوگ. تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوتا کہ پیسہ ان کے پاس ہے اور اللہ راضی ہم سے ہے تو ہم غریب کیوں ہیں؟
یہ آج بھی اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابے یار ہر چیز تو تم ان سے لیتے ہو. اس میں تو ویسے ہماری اپنی کوتاہی ہے جو ہر چیز ہم ان سے لے رہے ہیں. یہ کوئی اسلام کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نیک ہیں تو اللہ نے ان کو نواز دیا, وہ ہم ہیں ہی اس قابل کہ ہمیں کچھ نہ ملے. وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کی ہے. کیونکہ ہم آج کا مسلمان ہر وہ کام جو ان لاجیکل ہو وہ کر رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہو بیٹھ کے؟ دیکھو یہ کورونا میں مجھے بعض تاجر ملے ہیں, وہ کچھ ایک تو میں نے خود دیکھے امریکہ سے پاکستان آ گئے بزنس کرنے. امریکہ سے کہاں آ رہے ہیں؟ پاکستان. کہہ رہے ہیں امریکہ میں بزنس ابھی نہیں ہے, ابھی پاکستان کے پھلنے پھولنے کے دن ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن پاکستانیوں کو یہ بات معلوم نہیں آ رہی. یہ گوروں کو پتہ ہے, گورے آ رہے ہیں, گورے کہہ رہے ہیں ادھر لگاؤ پیسہ, کیونکہ کرونا نے نا دنیا کو بالکل الٹ دیا ہے. ہمارے استاد بہت ذہین ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دی. انہوں نے فرمایا تھا کرونا پھیل رہا تھا شروع, انہوں نے کہا کرونا کے ختم ہونے کے بعد دنیا بالکل چینج ہو چکی ہوگی, بہت اٹک پٹک ہوگی. ابھی بہت سے مالدار غریب اور بہت سے غریب اوپر. تو اس میں وہ ترقی کرے گا جو کیا استعمال کرے گا؟ کھوپڑی. اور جو مکھنچو بن کے عاملوں پہ ڈالتا رہے گا نا بندش, جادو ٹونا, اور مجھے تو پتہ نہیں اللہ کا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے, میرے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا, میری تو شادی نہیں ہو رہی. کرونا میں شادیاں بھی ہوں گی کیونکہ موتیں مردوں کی زیادہ ہو رہی ہیں. حقیقت بتا دوں بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں کرونا میں. رشتے بھی ملیں گے, لیکن یہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ مکھیاں مار رہا ہے بیٹھے بیٹھے. کہہ رہے کچھ ہو ہی نہیں رہا, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بالکل دنیا بہت حد تک چینج ہو چکا ہوگا. جیسے 9/11 سے پہلے کی دنیا اور 9/11 کے بعد کی دنیا میں فرق ہے نا, ایسا ہی کورونا سے پہلے کی دنیا میں اور کورونا کے بعد کی دنیا میں بہت بزنس چینج ہو رہا ہے. آن لائن چیزیں بکنا شروع ہو گئی ہیں. اب لوگوں نے آلو پیاز ٹماٹر آن لائن بیچنا شروع کر دیے. تو بہت کچھ چینج ہوگا ابھی. تو جو کھوپڑی استعمال کرے گا نا وہ اس چینجنگ سے کیا کرے گا؟ فائدہ اٹھائے گا. کل ایک انگلش لینگویج ٹیچر ملے, میں نے کہا آپ کا تو بزنس کم چل رہا ہوگا. انہوں نے کہا جتنا میں نے لاک ڈاؤن میں کمایا ہے نا اتنا میں نے پہلے کبھی نہیں کمایا تھا. کہنے لاک ڈاؤن میں تو سارے مجھے اسٹوڈنٹ یورپ امریکہ کے مل رہے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ جو انگلش جن کو نہیں آتی نا یورپ میں, جو پاکستانی ہے وہاں رہتے ہیں, تو وہ مجھے مل رہے ہیں کیونکہ وہاں کے ادارے کیا ہو گئے؟ بند. تو کہہ رہے ہیں میں نے پہلے کھوپڑی استعمال کی, میں نے کہا ادھر سے ٹیوشن پکڑو. انٹرنیٹ پہ پڑھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ نوٹ چھاپ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو کھوپڑی کوئی قوم اگر استعمال نہ کرے تو اس کے مقدر میں ذلت ہے. پھر یہ ذلت اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ صحابہ بھی غریب تھے تو ہم بھی غریب ہیں. میں بار بار کہتا ہوں ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو صحابہ کو ملی تھی اور وہ دور ہو گئی تھی, اور ایک غربت حماقتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے. حماقتوں والی غربت پہ اللہ کا, یہ اللہ کی نعمت بولو نا بھائی نہیں ہے. آپ پڑھے ہوئے گھر میں کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, ہلتے ہی نہیں ہیں, کھانے کو ترس گئے, فاقے پڑھنا شروع ہو گئے, نہ ملازمت کر رہے ہو نہ کوئی دماغ استعمال کر رہے ہو, سستی کاہلی کی وجہ سے ہر وقت منہ میں گٹکا رہتا ہے آپ کے. پھر آپ غریب ہو گئے اور گھر میں اب چولہا نہیں جل رہا آپ کے, تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے تو بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, تو میرے تو منہ میں پھر بھی گٹکا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو غربت کی مثالیں آپ پیش کریں گے بھائی, یہ آپ غلط مثالیں دے رہے ہیں. یہ حماقت اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے. تو ہم جو ترقی میں اس وقت مسلمان پیچھے ہیں نا, اس کی وجہ تو یہ نہیں کہ کوئی اسلام میں ہم نے بہت عمل کیا تو اللہ نے کہا تمہیں دنیا نہیں دوں گا آخرت دوں گا, اس کی وجہ تو ہماری اپنی نالائقی ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے پھر بھی نہیں ملتا, بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے. گوروں میں بھی ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے, لیکن اگر مل بھی جائے تو محض ملنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. کہ نافرمانوں کو بھی اللہ بہت زیادہ نواز دیتا ہے, اور فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنگ زندگی عطا کرتا ہے. تنگ زندگی کی مراد یعنی غربت والی زندگی.